سوال بڑا ہے میں جی کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی اس ضمن میں عرض کیے دیتا ہوں کہ الٹی کی صورت میں دو طریقوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ پہلی صورت ہے کہ بندہ جان بوجھ کے الٹی کرے، اپنے حلق کے اندر کوئی چیز ڈالے، انگلی ڈالے اور پھر الٹی کر دے، اس کی وجہ سے اس کو الٹی آ جائے تو اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ صورتیں ہیں، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی حساب سے بتا رہا ہوں کہ دوسرا بندہ ہے جان بوجھ کے اباک لے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی اڈرام اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی اٹینشن لی جا سکے، لوگ ہم سے ہمدردیاں کریں، تو یہ لوگ انہی میں سے شامل ہوتے ہیں۔ یا روزے کی حالت میں ان کو بھوک لگی ہوئی تو آپ یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ جی مجھے الٹی آ گئی ہے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس کی نیت خراب ہو گئی، اب وہ روزہ رکھنا نہیں چاہ رہا۔ تو یہ بھی ضمناً بات ہے، میں آپ سے وہ مسئلے میں یہ بات شامل نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب بندے نے کیا کیا کہ اباک لیے جان بوجھ کے، اور اس کی وجہ سے اس کو الٹی آ گئی تو اس کا روزہ جاتا رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کو بے اختیار منہ بھر کے کیا ہوئی، پھر اس نے قصدن چنے کے برابر یا اس سے زیادہ واپس لوٹا لی۔ یعنی کہ بندے کو منہ بھر کے کیا آئی، اس نے جان بوجھ کے اس الٹی کو واپس لوٹا لیا، اور اس کو یہ بھی یاد ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ اب اس میں بھی دیکھیں سیدھی الٹی آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس نے اب کیا کیا ہے کہ اب اس کو واپس لوٹا رہا ہے، چنے کے برابر اگر واپس لوٹا دیا اس نے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ روزے میں کھائیں اتنا جتنا آپ کی روٹین کی خوراک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کھا کھا کے اپنے پیٹ کا برا حشر کیا ہوتا ہے، پنجابی کے اندر نے ڈھول بنا لینے ہیں۔ جب ہمارے پیٹ کا ڈھول بن گیا تو اس میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ اب باہر ہی آئیں گی، اب جگہ تو بچی نہیں باقی۔ اسی طرح جب ہم افطار کرتے ہیں، افطار کے وقت ایک روزے دار معذرت کے ساتھ 10 بندوں کا کھانا کھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ٹکیاں بھی کھا گیا، پکوڑے بھی کھا گیا، سموسے بھی کھا گیا، بھلیاں بھی کھا گیا، دہی بھلے بھی کھا گیا، وہ اس نے گھر میں پڑی بریانی بھی کھا لی، اس نے گھر میں پڑی روٹی بھی کھا لی۔ یار ایک 8 گھنٹے یا 14 گھنٹے کے فاسٹ میں تم نے بھائی یہ کام، اتنا راشن تم نے دنیا سے اجاڑا ڈال دیا یار، تم نے تو اس اجاڑے سے بچو۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی اس کی جزا دیتا ہے۔ روزہ کو عبادت سمجھیں، روزہ کو کھانے کی چیز نہ سمجھیں کہ جی روزے آ گئے تو ہم کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں، سحری کے وقت بھی کھائیں، اور افطار کے وقت بھی اتنا کھائیں کہ اپنی حالت سے آپ غیر ہو جائیں۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ روزے دار کو بعد میں وہاں پہ ہاسپٹل میں ڈرپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں جی اس نے دودھ سوڈا بہت زیادہ پی لیا ہے جس سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ اب مشروب اتنے پیتے ہیں، اتنا میٹھا پیتے ہیں کہ سارا دن کے فاسٹ سے جب جب سارا دن انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، سارا دن یہ پیٹ خالی ہوتا ہے تو ایک دم سے شربت پیتے ہیں میٹھے میٹھے، وہ آپ کے بلڈ پریشر کو لو کر دیتا ہے، پھر ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، دونوں وقت احتیاط کریں، کھانا اتنا کھائیں جتنا آپ روٹین میں کھاتے ہیں۔ یہ جو زیادہ کھانے کے چکر میں ہم نے زیادہ لوازمات کے چکر میں اپنے آپ کو خراب کیا ہے تو ہم پھر بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہماری خوراک کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہم نے بڑھا دی ہیں۔
ہماری خوراک جو ہے نا رمضان میں بڑھ گئی ہے، تو اس سے احتیاط کریں۔ بہت شکریہ۔